لائن پر ہمارے ساتھ اس وقت محترمہ ناصرہ اقبال صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے سب سے پہلے تو خوش آمدید آپ کے اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ گھریلو تشدد کے حوالے سے جو اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا، بل پاس کیا ہے کہ اب یہ قابل دست اندازی پولیس جرم بن گیا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا؟ جی ہاں، میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ضرور ہونا چاہیے تھا. میں اس کی ڈرافٹنگ میں شامل تھی، ویمنز منسٹری کی طرف سے بھی اور سول سوسائٹی آرگنائزیشن کی طرف بھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس کو نیشنل اسمبلی نے پاس کیا ہے. کیونکہ اچھا ناصرہ صاحبہ یہ بتائیے، ناصرہ صاحب بہت ہوتا ہے تشدد، بلکہ ڈیٹا یہ ہے کہ 80% شہری بھی اور دیہاتی عورتوں پہ تشدد ہوتا ہے، اور اس کی روک تھام ضروری ہے. اگر آدھی قوم باقی آدھی قوم پہ تشدد کر رہی ہے تو وہ قوم آگے کیسے بڑھے گی؟ اچھا ایک منٹ، یہ شاید جو ہے نا دو باتیں گڑبڑ ہو رہی ہیں. آدھی قوم آپ نے کہا آدھی قوم پہ تشدد کر رہی ہے، مطلب میں اصل میں دو باتوں کو الگ رکھتا ہوں. ایک تو یہ کہ جی گاؤں میں دیہات میں کسی نے جو ہے وڈیرے نے کسی پہ ظلم کر دیا، کاروکاری کی سزا، وہ ایک الگ ہے، وہ کرائم الگ ہے. میں بات کر رہا ہوں میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خاندان کے اندر ایک جو خاندان ہمارا جو یونٹ ہے معاشرے کا، اس خاندان میں شوہر اور بیوی کے درمیان اگر کوئی چپقلش ہو جاتی ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دیا جانا یہ درست ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، اگر شوہر جو ہے وہ اس میں بے جا تشدد کو استعمال کرے تو پھر تو یقین ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اچھا یہ کون سے صحیفے میں یہ اختیار دیا گیا ہے مرد کو کہ وہ بے جا اپنا جو ہے ایک جسمانی طاقت اس کو استعمال کرے؟ کسی صحیفے میں اختیار نہیں دیا گیا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ قانون اپلائی ہو جاتا ہے اور اگر اس طرح سے کوئی بیوی جو ہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھ پہ تشدد کیا یا سسر نے کیا یا کسی نے کیا، تو آپ کے خیال میں یہ خاندان جو ہے یہ بہتری کی جانب جائے گا یا خاندان میں مزید بگاڑ پیدا ہو جائے گا؟ بالکل جائے گا. اس واسطے کہ عورتیں صدیوں سے مار کھاتی آ رہی ہے، دھکے مار کے مرد نکال دیتے ہیں بچوں سمیت گھروں سے. اچھا ناصرہ صاحبہ یہ بتائیے بغیر روزگار کے، بغیر خرچے کے بچوں کو اپنوں کو نکال دیتے ہیں، اور یہاں تک میرے سامنے عدالتوں میں الزام لگائے کہ یہ بچے میرے ہے ہی نہیں. اچھا یہ بتائیے یہ کوئی حالات ہیں یہاں؟ اچھا یہ بتائیے کہ یورپ اور امریکہ میں یہ قانون اس وقت موجود ہے یا وہاں کا خاندانی سسٹم ہندوستان میں بھی موجود ہے؟ میں یورپ اور امریکہ کی بات کر رہا ہوں جو زیادہ پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں. ہمارے اپنے معاشرے میں ہے. نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو زیادہ پڑھے لکھی قوم سمجھی جاتی ہے نا، ان کے بھی ہے یہ قانون. میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب عورت کمزور صنف ہے، جو طاقتور ہے، وہ ضرور اپنا اس پہ زور آزمائی کرے گا. یہ تو ہمارا طریقہ کار ہے. جی میری بات اگر آپ سن لیں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر یہ قانون تو موجود ہے، یہ قانون اپلائی بھی ہوتا ہے، لیکن اس قانون کو اپلائی کرنے کے بعد سوشل ویلفیئر آفیسر انہوں نے رکھے ہوئے جو جا کے ان کو اگر ہمسائے بھی بتا دیں کہ کہیں گھریلو تشدد ہو رہا ہے بچے اور عورتوں پہ. اچھا جی بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. جی ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی بات کہ اگر ہم اس طرح سے انوالو ہوں گے، یہ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمیں آپ نہیں سمجھتے، آپ نے جیسے کہ کہا کہ یہ دونوں چیزیں پیرلل چلنی چاہیے. میں سمجھتا یہ ہوں، آپ مجھے کریکٹ کیجئے اگر میں غلط سمجھ رہا ہوں، کہ اس وقت ضرورت ہے ہمیں اویئرنیس دلانے کی، تربیت کرنے کی، تعلیم کو عام کرنے کی، لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنی یعنی کہ کہنا چاہیے کہ اس طرح سے اس لیول پہ پہنچ جائیں، اپنی ذہنی سطح ہماری اتنی ہو جائے بلند، پھر اس طرح کے اگر قوانین آئیں گے بھی تو ان کا شاید صحیح استعمال ہوگا. اب اس وقت اگر یہ قانون آئے گا تو اس کا غلط استعمال شاید زیادہ ہوگا اور صحیح استعمال کم ہوگا. یہ آپ نہیں سمجھتے؟ دیکھیے یہ جو آپ نے جس طرح فرمایا یہ ڈیبیٹیبل ہے، اس پہ دونوں طرف سے ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ ذاتی طور پہ میری رائے آپ جاننا چاہیں اس حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو خاندان ہوتا ہے اس کی ایک اپنی روایت ہے، ہمارا ایک اپنا کلچر ہے، اٹونومس ہوتا ہے. ہماری طرف سے ہمارے خاندان کا جو ایک مجموعی تاثر ہے وہ یہ ہے کہ جو ہیڈ آف دا فیملی یعنی والد صاحب نے کہہ دیا وہ اٹل ہوتا ہے. ہمارے ہاں چاہے اولاد ہو چاہے بیوی ہو، ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی تقریبات میں بھی جانے کے لیے ماں باپ کی اجازت کی ضرورت پڑتی ہے، یہ شوہر کی اجازت کی ضرورت، تو یہ تو اس خاندان کی خوبصورتی ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے یہ مس یوز بھی بہت زیادہ ہوتا ہے.
دیکھیے نا، جہاں پہ اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہاں مس یوز بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس مس یوز ہونے کی وجہ سے کبھی ایک شوہر اپنی بیوی کو اپنے سگے بھائی کی شادی پہ جانے سے روک دے گا، کبھی اس پہ ایسی قطغن لگا دے گا، ایسے احکامات صادر فرما دے گا کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی جیرن ہو جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے وہ تو برقرار رہنا چاہیے۔ قانون بنانے سے ہرگز ایسا نہیں ہوتا کہ وہ فوری طور پہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ 1982 میں ڈسیبلز کے بارے میں قوانین بنے، اور اس زمانے میں جلن ضیاء صاحب نے یہ بنائے، اور وہ بڑے معقول قسم کے قوانین تھے۔ ان کی امپلیمنٹیشن ہوتے ہوتے آج 2003 یا 2004 کے اندر اس کی پراپر امپلیمنٹیشن ہوئی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ قانون بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے حوالے سے گئی، ابھی آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، دس از اے پارٹ آف اویئرنیس، ایگزیکٹلی، تو پھر اویئرنیس آٹومیٹکلی سائڈ بائی سائڈ پیرل چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا پراچا صاحب، ذرا میں تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا خلفائے راشدین کے دور میں یا اس کے بعد کے دور میں، جب اس طرح کا اگر شوہر کا تشدد کبھی بڑھتا تھا یا بیوی پہ وہ زیادہ تشدد کرتا تھا، زیادہ مارتا تھا، تو کیا اس زمانے میں بیوی جو ہے وہ قاضی سے رجوع کرتی تھی، قاضی کے پاس جایا کرتی تھی؟ اس طرح کے کوئی واقعات ہیں ہمارے پاس؟ پہلے تو خیر یہ ہے کہ واقعات ہی بہت کم تھے، یعنی یوں نہیں ہے، یعنی ہماری معاشرت مجموعی طور پر خاندان کے نظام کو پروان چڑھاتی ہے، اس کو تحفظ کرتی ہے، ایک لوگوں کے اپنے اندر ایک خدا خوفی ہوتی ہے، اور بہت کم واقعات ہوئے ہیں، کہیں ایسے واقعات ہوئے ہیں تو پھر اس کے لیے عدالتوں کے اندر قاضی کے پاس گئے ہیں، یعنی خلا لینے کے لیے بھی گئی ہیں عورتیں، پھر اس کے بعد اس کے لیے بھی مرد بھی گئے ہیں کہ طلاق ہو جائے، پھر وہی قرآن پاک کے احکامات کے دونوں طرف سے لوگ مل بیٹھے ہیں تو وہ ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا واقعہ کہ جس میں کوئی تعزیری ایکشن لیا گیا ہو، یعنی اس بات پہ کہ جی یہ خاتون کو اس کے خامد نے مارا ہے اور اس پر تعزیری ایکشن لیا گیا ہو، ایسا نہیں کیا میرے علم کے اندر نہیں، ایسا نہیں۔ اچھا، لیکن آپ اس بات پہ کیوں مصر ہیں کہ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پیرلل رہنے دیں، یعنی قانون ٹھیک ہے آ گیا ہے، اب ہم تربیت بھی کریں اپنے معاشرے کی، اپنے قوم کی؟ میں یعنی یہ نہیں کہ جی قانون کی تو شاید کوئی بھی نہ مخالفت کرے، اس لیے کہ بہرحال عورت کا تحفظ ہونا چاہیے، کسی بھی تیزاب عورتوں پہ ڈالا جاتا ہے، ہمارے ہاں اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون جو بنایا گیا ہے یہ صرف عورتوں اور بچوں کے لیے کیوں ہے؟ مطلب معذور افراد کے لیے نہیں ہے؟ میں یہی بات آگے ضعیفوں کے لیے نہیں ہے کہ یہی بات کہنا چاہتا تھا جو آپ نے اس کی طرف تئی کہ یہ بالکل ایک گھریلو تشدد، اور اس میں بھی ایک عورت اور بچہ، اور اس میں جو معذور لوگ ہیں، جو معاشرے کے اندر انتہائی ضعیف لوگ ہیں، ان کے لیے ان پر تشدد کا اس میں کوئی نہیں ہے۔ اس میں بات یہ ہے نا جی کہ اس چیز کا میں یعنی کہتا ہوں کہ آپ لائیے خواتین پر تشدد کے بارے میں قوانین آپ بنائیں، ہم اس کی تائید کریں گے، اس لیے کہ خاتون ہو یا معاشرے کا کوئی بھی فرد ہو، کوئی بھی طبقہ ہو جس کی کوئی سنوائی نہیں ہے، اس کی ہونی چاہیے۔ اس میں جو ہے وہ ہمارے ہاں ہسپتالوں میں برن یونٹ تک نہیں ہے، یعنی عورتیں جلتی ہیں، یعنی آپ اصولی طور پر اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں یعنی اس کو خاص اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ گھریلو نظام میں ایک مداخلت ہے، پولیس کو اس میں داخل کرنا ہے، اس کے ذریعے سے عورت کا تحفظ نہیں ہوگا، اس کے ذریعے سے عورت کے پر برائی بڑھے گی۔ برائی بڑھے گی۔